بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت مکتب عصمت ہے، مکتب امامت مکتب طہارت ہے، مکتب امامت مکتب اطاعت ہے۔ مکتب امامت مکتب اطاعت ہے۔ معصوم یعنی جس میں غلطی نہیں ہے، یعنی جس میں خطا نہیں ہے، یعنی جس میں لغزش نہیں ہے، ایسا امام اس کی اطاعت واجب ہے، مفترض الطاعہ، اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور امام کا اطاعت گزار اگر ہم تلاش کرنے لگے کہ تاریخ میں سب سے بڑے اطاعت گزار امام کے کون تھے، تو پہلے جس ہستی کا نام نظر آئے گا وہ ابو الفضل العباس کی ہستی ہے۔ پہلی ہستی جو اطاعت کے مقام پر آپ سے بڑا امام کا اطاعت گزار کوئی نہ تھا۔ ایک تو جملے آقا کی عظمت کے عرض کر دوں، آقا ابو الفضل العباس کی عظمت کے جملے۔ واقعہ کربلا کے بعد مولا سید سجاد تشریف فرما ہیں، مدینہ میں تشریف فرما ہے، اصحاب محدثین بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک چھوٹا بچہ محفل میں آیا۔ آقا سجاد نے جب اس شہزادے کو آتے ہوئے دیکھا، مسند چھوڑ دی، آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا۔ مسند چھوڑ دی، اٹھے، آگے بڑھے، استقبال کیا۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ آقا یہ بچہ آپ سے بہت چھوٹا ہے، آپ امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، اس کی احترام کی یہ کیفیت، اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کس کا احترام ہوا؟ بچے کا۔ آقا نے فرمایا اسے پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے۔ عباس کی عظمت نہیں، عباس کے بیٹے کی عظمت۔ عباس کا احترام نہیں، عباس کے بیٹے کا احترام۔ سید سجاد اٹھ کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کر استقبال کیا، اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس کو معمولی نہ سمجھو، ہمارے چچا عباس با بصیرت انسان تھے۔ اور اگلا جملہ، ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں ان ہستیوں کا۔ معصوم کا جملہ ہے، عباس ہم اہل بیت کے فقیہ تھے۔ شجاعت اپنی جگہ، فقاہت اپنی جگہ۔ عباس کو اللہ نے جو علی کی تربیت میں پروان چڑھے وہ عباس ہی بنتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے فضائل کے جملے کہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تذکرہ ہی ایسی ہستی کا ہے جس ہستی کے سہارے زینب کبریٰ نے مدینہ چھوڑا تھا۔ زینب کبریٰ جس ہستی کے سہارے مدینے سے باہر آ جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کی عظمت کا ایک اور جملہ کہہ دوں، عباس اس ہستی کا نام ہے جس کی شمشیر اور تلوار اگرچہ نیام ہی میں کیوں نہ ہو، دشمن پریشان ہوتا ہے، زینب پرسکون ہوتی ہے۔ دشمن پریشان ہے، زینب کو سکون ہے، اس لیے کہ عباس جیسا بھائی موجود ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آ گیا تذکرہ اس باوفا کا۔ یہاں پر میں ایک اور غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں جو منبر پر کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عباس نے آقا حسین سے جا کر کہا کہ اگر جنگ نہیں کرنے دینا تھی تو مجھے لے کے کیوں آئے تھے؟ اگر جنگ کی اجازت نہیں دینی تھی تو مجھے لے کے کیوں آئے تھے؟ عباس کی اطاعت سے یہ جملہ بعید ہے۔ عباس مطیع امام ہے، عباس اگر اعتراض کرے تو پھر وہ عباس نہیں ہے، عباس اسے کہتے ہیں۔ عباس خیمے لگا دو، آقا لگا دیے، عباس خیمے ہٹا دو، آقا ہٹا دیے۔ عباس اس کا نام ہے۔ اور جملہ عرض کر دوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔
اگلے سال خدا جانے کس کس کے حصے میں یہ سعادت آئے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ بڑے حوصلے سے ابھی شبیہ حضرت ابوالفضل العباس بھی برآمد ہوگا، آپ پرسہ دیں گے جی بھر کے۔ عباس اس باوفا کا نام ہے کہ جو زینب کبریٰ کی امید ہے، جو زینب کبریٰ کی آس ہے، جو سکینہ کی پیاس بجھانے کا سہارا ہے، اسے ابوالفضل العباس کہتے ہیں۔ عباس جب ساتھ چلتا ہے تو اطمینان کی کیفیت پورے لشکر پر غالب ہے، اور یہ جملے بھی ملتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینہ سے چلا ہے، عباس کا عالم یہ ہے، سواری پر بیٹھا ہے، آقا حسین بیبیوں کے ساتھ ہیں، اور عباس اپنی سواری پر کبھی کئی میل آگے چلا جاتا ہے، کبھی کئی میل پیچھے چلا جاتا ہے۔ خبردار، یہ قافلہ میری زینب کا قافلہ ہے، کوئی اس کے قریب مت آئے۔ یہ عباس ہے، یہ عظمت ہے ابوالفضل العباس ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تذکرہ عباس یہی ہے۔ مومن سنتا ہے، آنسوؤں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عباس بڑا بہادر ہے۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، عباس کی عظمت، کسی اطاعت عباس بھی دیکھیں، کسی بہادر کے لیے سب سے مشکل وقت اور آسان وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عباس نے بڑی شمشیر چلائی ہے، اس لیے عباس بڑا بہادر ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، عباس نے تلوار بڑی چلائی ہے اس لیے عباس بڑا بہادر ہے۔ نہیں، تلوار تو اکبر نے بھی بہت چلائی ہے، تلوار تو قاسم نے بھی بہت چلائی ہے، وہ سارے بھی بڑے، تلوار تو اونو محمد نے بھی بڑی چلائی ہے۔ عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس اسے کہتے ہیں جو ان سب کا استاد ہو۔ حسین کہے عباس تلوار نہیں چلانی، عباس تلوار کو نیام میں ڈال دے۔ یہ شجاعت حضرت عباس ہے، اطاعت حضرت عباس ہے۔ اور اگلا جملہ عرض کروں، عباس اس بہادر کا نام ہے جو سب سے بہادر ہے، لیکن حسین نے اس کو بھیجا ہے، جاؤ عباس ایک رات کی مہلت لے کے آ جاؤ۔ یہ عباس کی شجاعت ہے۔ عباس گئے ایک رات کی مہلت لینے کے لیے۔ بس مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ہم سب زیارت پہ جاتے ہیں، ہمارا ایک خاص انداز ہوتا ہے، عقیدت کے اظہار کا خاص انداز ہوتا ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، عباس کے بارے میں یہ جملہ علماء بیان فرماتے ہیں، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہونے کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہونے کا دروازہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ حسین کی خدمت میں حاضر ہونے کا دروازہ ابوالفضل العباس ہے۔ حسین کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، پہلے ابوالفضل العباس کی خدمت میں آؤ۔ آقا خوئی استاد الفقہاء والمجتہدین، آقا آخر عمر میں عباس مولا کی کربلا کی زیارت کے لیے گئے، کربلا کے لیے زیارت کے لیے تشریف لے گئے، شاگرد ساتھ ہیں، بین الحرمین پہنچے، دیکھا تو آقا خوئی کا چہرہ ابوالفضل العباس کے حرم کی طرف مڑ گیا، اور آقا نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ایک شاگرد آگے آیا، کہا آقا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حسین کا حرم اس طرف ہے، حسین کا حرم اس طرف ہے۔ کہا تو کیا سمجھتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے میں کہاں جا رہا ہوں، میں ادھر ہی جا رہا ہوں جدھر جانا چاہتا ہوں۔ کہا میرے استاد نے یہ مجھے کہا تھا، رسول کے دروازے پہ جانے سے پہلے علی کا دروازہ ہے، حسین کے دروازے پہ جانے سے پہلے عباس کا دروازہ ہے، میں عباس کے دروازے پہ اسی لیے جا رہا ہوں۔ آئے ہیں عباس مولا کے روضے کے سامنے، باب القبلہ کھڑے ہوئے ہیں، 3 سلام آقا خوئی نے دیے ہیں، مصیبت کا پہاڑ ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امامہ سر پہ، شاگرد ساتھ موجود، مومنین کی تعداد موجود، آقا خوئی نے حضرت عباس کو مخاطب کر کے پہلا سلام دیا۔ پہلا سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ یا شباب الحسین، حسین کے زور کمر میرا سلام، حسین کے زور کمر میرا سلام۔ یہ پہلا سلام ہے آقا خوئی کا۔ کہتے ہیں کوہرام بپا ہوا، اس کے بعد
دوسرا سلام، لیکن دوسرا سلام ویسے ہی نہ دیا، ایک خاص انداز اپنایا۔ انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں سر سے عمامہ اتار دیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، چہرے پہ ماتم کیا، روتی آنکھوں سے عباس کو سلام کیا اور یہ جملہ کہا، السلام علیکہ یا حجاب زینب، زینب کی چادر کے محافظ میرا سلام۔ شرم کر کے مت روئیں، شرم کر کے مت روئیں، آوازیں بلند کریں، السلام علیکہ یا حجاب زینب، زینب کی چادر کے محافظ عباس میرا سلام۔ کہتے ہیں کوہرام بپا ہوا، گریہ تاری ہوا، محفل بدل گئی۔ اب آقا خوئی نے روتی آنکھوں سے تیسرا سلام کیا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سلام کے بعد آقا خوئی خود بے ہوش ہو گئے۔ تیسرا سلام کیا ہے؟ ماتم کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ایک مرتبہ آواز گونجی، کیا فرمایا؟ کہا السلام علیکہ یا سکا سکینہ، اے سکینہ کی مشک اٹھانے والے میرا سلام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ رحم فرمائے، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ ہاں آزادارو، یہ ہے ابوالفضل العباس، یہ ہے عظمت حضرت عباس۔ اب وہ دن آ گیا جب سب اپنی اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ آقا عباس بار بار جاتے ہیں سرکار سید الشہداء کے پاس اور کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجئے، اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ گئے تشریف لے کے اجازت لینے کے لیے، یہ جملے ہیں مقتل کے، جب کہا نا مولا میں اپنے ان عزیزوں کے لاشیں دیکھ دیکھ کر زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں، میں مایوس ہو چکا ہوں، مولا میں ان اشقیاء سے انتقام لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ حسین نے ایک مایوسانہ نگاہ سرکار ابوالفضل العباس پہ ڈالی اور یہ جملہ کہا، عباس تو میرا علم بردار ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا نا، تو علم بردار ہے، تڑپ گیا ہے اور یہ جملہ کہا ہے مولا عباس نے، کہا میرا لشکر تو وہاں سو گیا، میرا لشکر تو وہاں سو گیا ہے، اب میں کس لشکر کا علم بردار ہوں؟ اجرکم علی اللہ۔ اجازت نہیں ملی، اجازت نہیں ملی، باہر تشریف فرما ہوئے، باہر آئے، سامنے سے آقا حسین کی ننھی سکینہ خیمے کے دروازے پہ آئی اور چچا کو مخاطب کر کے کہا، چچا مجھے آپ سے کام ہے، میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ سے کام ہے۔ بیٹی کیا کام ہے؟ کہا چچا زبان سے نہیں بتاؤں گی، کچھ دکھاؤں گی آپ کو۔ بیٹی کیا دکھاؤ گی؟ ننھی بھتیجی نے چچا کا ہاتھ تھاما، ایک خیمے کی طرف لے گئی۔ خیمہ کون سا ہے؟ جہاں پانی کے مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، جہاں پانی کے مشکیزیں پڑے تھے۔ اب پانی تو تھا نہیں عزادارو، لیکن جانتے ہو جب کچی زمین پہ پانی کا برتن رکھا جائے تو اس زمین میں نمی رہ جاتی ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینے اس زمین پہ رکھے ہیں، ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، پیاس مار رہی ہے، اے کاش پانی مل جائے۔ پیاس مار رہی ہے، اے کاش پانی مل جائے۔ اب میرا دل کہتا ہے سکینہ نے زبان سے کچھ نہ کہا ہوگا، بس چچا کو دکھا دیا ہوگا، چچا میرا سوال یہ ہے، اور زبان بے زبانی میں یہ کہا ہوگا، چچا سوال میں کر رہی ہوں اور یہ خیال رہے میں ان بچوں سے وعدہ کر چکی ہوں، میں وعدہ کر چکی ہوں میرا چچا پانی لے کے آئے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک جملہ کہوں عظمت حضرت عباس کا، ابوالفضل العباس باب الحوائج ہیں، اپنی حاجات ذہن میں رکھیں۔ باب الحوائج یعنی ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا خالی واپس
نہیں آتی. ایسا ہے, یقیناً ایسا ہے. اب منظر کیا ہے, یہ ابوالفضل العباس کئی مرتبہ اجازت لینے حسین کے پاس گئے ہیں, اجازت نہیں ملی. اب کیا ہوا, اب بڑا ہے دوبارہ عباس حسین کے خیمے کی طرف, جو خود باب الحوائج ہے, اب وہ سکینہ کو وسیلہ بنا کے لے گیا ہے. اب وہ سکینہ کو وسیلہ بنا کے لے گیا ہے. مولا, بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی, بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی. آقا نے فرمایا تلوار نہیں ملے گی. اللہ اکبر, میں نے مصیبت بیان کر دی. تلوار نہیں ملے گی, شاید ڈھال بھی نہیں ملے گی. ایک نیزہ ملا, ایک پرچم ملا, اور شانے پر سکینہ کی مشق آ گئی. کہا عباس جانا ضرور ہے, لیکن صرف پانی لینے کے لیے, صرف پانی لینے کے لیے. ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا, سکینہ جی بھر کے چچا کو دیکھ لو, جی بھر کے چچا کا دیدار کر لو, اس لیے کہ اب دوبارہ چچا نظر نہیں آئے گا. اجازت ملی, گھوڑے پہ سوار ہوئے. 4000 کا لشکر ہے شط فرات پر. خبردار, ایک بوند پانی بھی حسین کے خیموں کی طرف نہ جائے. یہ ایک آرڈر ہے. سخت پہرا ہے, لیکن پہرا کس کے لیے؟ علی کا شیر جب آیا ہے, کچھ ہی دیر میں 4000 کا لشکر وہاں سے ہٹ گیا. اب نہر القمہ پہ عباس کا علم ہے اور عباس کا پہرا ہے. اب میری طرف دیکھنا عزادارو, میں اور آپ جب گرمی میں سخت پیاس لگتی ہے روزے کی حالت میں, تو کیا کرتے ہیں؟ روزے کا وقت قریب آتا ہے افطار کا, ٹھنڈا پانی سامنے رکھتے ہیں. اذان جو ہی ہوتی ہے پہلے پورا پانی پیتے ہیں, پھر نماز کی. ایسا ہے, عام طور پہ یہی ہوتا ہے. عباس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. عباس نے قبضہ کیا, شط فرات میں اترے, رہوار کے پاؤں شط فرات میں. عباس کی وفا اور عظمت یہ ہے, عباس نے چلو میں پانی لیا, چلو میں پانی لیا, ہاتھوں کو بلند کیا. اب پانی عباس کے سامنے ہے. عزادارو, جب سخت پیاس لگی ہو, پیاسا پانی کو دیکھ کر کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا. یہ ہے عباس کی عظمت. پانی کو یہاں رکھا ہے, پھر فرات کے منہ پہ مارا ہے, ایک جملہ کہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے سکینہ پیاسی ہو اور عباس پانی پی لے؟ کیسے ممکن ہے حسین پیاسے ہوں, عباس پانی پی لے؟ کیسے ممکن ہے اصغر پیاسا ہو, عباس پانی پی لے؟ کیسے ممکن ہے آقا زادی زینب پیاسی ہو اور عباس پانی پی لے؟ جیسے خشک ہونٹ لے کے گیا ہے میرا مولا, ویسے ہی خشک ہونٹ لے کے باہر آیا ہے, ویسے ہی خشک ہونٹ لے کے. اب مشق سکینہ شانے پہ سجائی, علم ہاتھ میں تھاما اور بڑے ہیں خیمے کی طرف. اعلان ہوا, خبردار, پانی کا قطرہ بھی خیام حسینی میں نہیں جانا چاہیے. جنگ کی تو اجازت بھی نہ تھی, اور عباس اطاعت گزار امام ہیں. عباس کا مقصد حیات اب کیا ہے؟ خیام حسینی میں پانی لے کے چلا جائے. عباس پڑھ رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں, لیکن عباس اپنا دفاع کر رہے ہیں, مشق کو بھی سنبھال رہے ہیں, پرچم کو بھی سنبھال رہے ہیں, اور اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں. ایک کمینے نے کہا, جب یہ میرے پاس سے گزرے گا میں اس کو ایسے نہ جانے دوں گا. اب جب عباس مولا وہاں سے گزرے, چھپ کے اس ظالم نے وار کیا, عباس کا بازو قلم ہو گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عباس کا بازو قلم ہو گیا, بازو قلم ہو گیا. عباس نے پرواہ نہ کی. عباس نے کیا کیا؟ مشق سکینہ کو دوسرے بازو میں تھام دیا. اجرکم علی اللہ. ابھی بھی عباس امید کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے. تھوڑا آگے بڑھے, ایک اور ظلم کا وار ہوا. عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا. عظمت عباس یہ ہے عزادارو, دوسرا بازو قلم ہوا, مشق سکینہ کو اپنے دانتوں سے تھام لیا.
پتہ چلتا ہے عباس کے لیے بازو قیمتی نہیں ہے، مشق سکینہ کی قیمت ہے۔ عباس مشق سکینہ کی قیمت جانتے ہیں۔ عزاداروں پھر کیا ہوا؟ بازو تو مولا کے قلم ہو چکے تھے، اب ملتا یہ ہے آقا نے اپنے بدن کو مشق سکینہ کی ڈھال بنا دیا، مشق سکینہ کی ڈھال بنا دیا۔ پھر اعلان ہوا پانی نہ جائے، اب چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عزاداروں کیا سمجھتے ہو؟ گھوڑے پر بیٹھا ہے عباس، بازو کٹ گئے ہیں، نیزہ ہاتھ سے گر گیا ہے، گھوڑے کی رکابیں عباس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جسم کٹتا جا رہا ہے، لیکن عباس مشق سکینہ کی حفاظت کر رہا ہے، مشق سکینہ کی حفاظت ہو رہی ہے، اس لیے کہ پانی کو پہنچانا ہے۔ اتنے میں ایک ظالم کا تیر ایسا آیا کہ مشق سکینہ میں چھید ہو گیا، مشق سکینہ میں تیر کا لگنا تھا، اب پانی بہنا شروع ہوا۔ ایک بزرگ عالم فرما رہے تھے ادھر سے پانی بہنے لگا، ادھر سے عباس کی آنکھوں سے آنسو، سکینہ تیری اپنی قسمت، اجرکم علی اللہ۔ اب اس سے پہلے تک جب تک مشق سلامت تھی، عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے، عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ اب جب مشق چھد گئی، پانی بہہ گیا، عباس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اب عباس نے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ بدل دیا، اب عباس نے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ بدل دیا، اب خود کو چھوڑ دیا اپنے رہوار پر۔ عزاداروں پھر منظر کیا ہے؟ بازو تو شہسوار کے تھے نہیں، چاروں طرف سے فوج اشقیاء عباس کو گھیرے میں لے لیا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا۔ عباس کا بدن کٹ کٹ کے میدان میں گرنے لگا۔ فَقَطَّعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، عباس کا بدن کٹ کٹ کے میدان میں گرنے لگا۔ اب عزاداروں ایک لعین ازلی عباس کے قریب آیا، یہ کون ہے؟ اس کمینے کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گرز ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گرز ہے۔ اب اس ظالم نے آقا کے سر پہ گرز کا اعتبار کیا، گرز کا لگنا تھا، عباس کی صدا گونجی، آقا غلام کا سلام قبول کیجئے، یہ آواز بلند ہوئی، حسین سے مسند چھوٹی، اٹھا ہے حسین، لیکن کیسے اٹھا ہے؟ کمر پر ہاتھ آ گیا، کبھی ادھر گرا کبھی ادھر گرا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس میرا زور کمر ٹوٹ گیا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ بڑا ہے میرا آقا اس مقام پر جہاں پر سرکار ابوالفضل العباس زمین پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ آیا ہے مولا، بھائی کو دیکھا، بھائی کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا۔ عباس کو محسوس ہوا میرے سر کو میرے مولا نے گود میں رکھا ہے۔ عباس کی آواز گونجی، آقا اگر بازو ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا، اگر بازو ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا۔ بھیا کہو کیا کہنا ہے؟ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، آقا ممکن ہو اس خون کو صاف کر دیجئے۔ عباس کس لیے؟ کہا مرنے سے پہلے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے آخری مرتبہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین مولا نے بھائی کی آنکھوں سے خون صاف کیا، خون صاف ہو گیا۔ میری طرف دیکھ، خدا کے لیے میری طرف دیکھیں، خون صاف ہوا۔ عباس کی آنکھ کھلی، حسین کے چہرے کو دیکھا۔ عباس نے حسین کی مظلومیت کا مرثیہ پڑھا ہے۔ کیا کہا عباس نے؟ پہلی نظر پڑی، کہا مولا
میرے زین سے زمین تک آتے ہی آپ اتنے ضعیف ہو گئے، مولا اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے۔ کہا عباس، جس کا تیرے جیسا بھائی بازو کٹا کے زمین پہ آ جائے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا حسین نے چاہا کہ خیمے کی طرف لے جائیں، عباس نے اشارہ کیا مولا خیمے مت لے جائیں۔ عباس کیوں؟ اکبر کو بھی تو لے کے گئے، قاسم کو بھی تو لے کے گئے، اونو محمد کو بھی لے کے گئے۔ جملہ کہا عباس با وفا نے، کہا میں جب خیمے سے آیا تھا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا شہزادی میں پانی لے کے آؤں گا، آقا بازو قلم ہو گئے، پانی نہ لے جا سکا، سکینہ سے حیا آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آقا نے لے جانے کا ارادہ چھوڑا یا عباس نے کہا مولا مجھے لگتا ہے میرا سر آپ کی آغوش میں ہے۔ ہاں عباس تیرا سر میری آغوش میں ہے۔ آقا خدا کے لیے میرا سر کربلا کی گرم ریت پہ رکھ دے۔ عباس کس لیے؟ کیوں تیرا سر ریت پہ رکھ دوں؟ کہا مولا میں زین سے زمین پہ آیا، آپ نے آ کر میرے سر کو اپنی آغوش میں لیا، میں یہ سوچ رہا ہوں کچھ ہی دیر کے بعد جب آپ زمین پہ آئیں گے آپ کے سر کو کون گود میں لے گا؟ سب تو مارے جا چکے، میری وفا کا تقاضا ہے میرے سر کو زمین پہ رکھ دو۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 2 جملے 2 منزلیں اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک عالم کی خواب میں سرکار ابوالفضل العباس آئے، اس نے مصیبت پڑی، گھر جا کے سویا، آقا کی زیارت ہوئی، کہا تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ عالم رؤیا میں کہتا ہے آقا جتنی سخت مصیبت ہے آپ کی میں وہ سب پڑھتا ہوں، کوئی ایسی مصیبت ہے جو میں نہیں پڑھتا تو مجھے معاف فرما دیں۔ عالم رؤیا میں آقا نے کہا اب جب میرے چاہنے والوں کے سامنے میری مصیبت کا تذکرہ کرنا تو یہ بھی ان کے سامنے بیان کرنا کہ جب بھی کوئی شاہ سوار اپنی سواری سے زمین پہ آتا ہے تو وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ تمہارا مولا عباس جب زمین پہ آیا اس کے بازو نہ تھے، عباس کے لیے زمین پہ آنا بڑا مشکل تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ہو گئی عباس کی شہادت، ہو گئی آقا کی شہادت۔ اب حسین مولا نے اپنی شکستہ کمر کے ساتھ عباس کے پرچم کو اٹھایا ہے، مشکیزے کو اٹھایا ہے، چھدے ہوئے مشکیزے کو اٹھایا ہے اور بڑا ہے شکستہ کمر کے ساتھ حسین اپنے خیام کی طرف۔ اب خیام کا منظر کیا ہے؟ عباس کو رخصت کیا تھا سکینہ نے، سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کر لیا ہے، سکینہ اکٹھا کر کے بیٹھی ہے، بچوں کچھ ہی دیر کی بات ہے، میرا چچا پانی لے کے آ جائے گا، تمہاری پیاس بجھ جائے گی، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ دور سے علم آتا ہوا دکھائی دیا، سکینہ نے بچوں کو پاس بلایا، کہا پانی آ گیا میرے قریب آ جاؤ۔ جب علم قریب آیا کیا دیکھا؟ بابا حسین میرا چچا کہاں گیا؟ القمہ پہ سو گیا، یہ سننا تھا۔ سکینہ دوڑی ہے بچوں کی طرح، بچوں مجھے معاف کر دینا، میرا پانی لانے والا مارا گیا، میرا پانی لانے والا مارا گیا، تم جانو تمہاری پیاس جانے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک منزل اور التماس دعا۔ یہ آواز کس کی ہے؟ یہ آواز ہے سکینہ کی، جس نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ عباس کے بازوؤں کے سہارے صرف پانی کا وعدہ کیا گیا تھا عزادارو، نہیں، یہ وعدہ پانی کا بچی نے کیا تھا۔
ایک وعدہ شریکت الحسین نے بیویوں سے کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ ایک جملہ سن لو. شہزادی کہتی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، میرے بچپنے میں ایک مرتبہ میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، بابا نے میرے شانوں کا بوسہ لیا تھا، میرے شانوں کا بوسہ لیا تھا. میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا شانوں کے بوسہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ بابا نے فرمایا تھا زینب بیٹی ایک وقت آئے گا جب تیرے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. میں نے سوچا تھا جس کا عباس جیسا بھائی زندہ ہو اسے کون رسی باندھے گا. اب زینب کبریٰ نے جب علم عباس کو دیکھا ہے گئی ہے بیویوں کے پاس. بیویوں جو وعدہ میں نے کیا تھا میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں. تم جانو تمہاری چادر جانے میرا عباس مارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.